کیا وجہ بنی کہ پیپلز پارٹی والوں نے اچانک اتنی زیادہ آپ پہ تنقید شروع کر دی اور آگے سے آپ کی جانب سے بھی ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے؟ کیا یہ حالات جو ہے مزید ابتری کی طرف جائیں گے یا معاملہ کنٹرول ہو جائے گا؟ جی بہت شکریہ جی. میں رانا مبشر صاحب اور آپ دونوں انتہائی جہاندیدہ سینئر جرنلسٹوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ حقائق گوشت گزار کروں گا جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں طرف سے جس طرح کے الفاظ کا چناؤ ہوا اور تلخی بڑھتی چلی گئی، میرے خیال سے اگر یہ نہ ہوتی تو زیادہ بہتر تھا. لیکن کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں. پنجوتا صاحب اپنی جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہ ہمارے مخالف ہیں، پوزیشن بینچز پہ بیٹھتے ہیں، یہ تنقید کرتے ہیں، ہمیں برا نہیں لگتا. یہ کوئی مطالبہ رکھتے ہیں، ہمیں برا نہیں لگتا. ان کا کام یہی ہے، ظاہر ہے اپوزیشن میں ہے اور ظاہر ہے ہم پہ تنقید ہی کریں گے اور ہم ان کی تنقید سنیں گے. لیکن پیپلز پارٹی کا معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جب انہیں ہم سے کوئی فائدہ لینا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کے الائی ہیں. جب ہم پر تنقید کرنی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم ملک کے وسیع تر مفاد میں سے آپ کی حکومت کو ووٹ دیے ہیں، باقی ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہماری پیپلز پارٹی کے لیے بہت محبتیں ہیں. ہماری وہ اتحادی ہے اور جس طرح وہ ہمیں بتاتی ہے بالکل ٹھیک بتاتی ہے کہ اگر وہ ہماری حکومت سے علیحدہ ہو جائے گی تو ہماری حکومت دھڑن تختہ کر گر جائے گی. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ناقابل تردید ہے کہ ہمارے ووٹس کی وجہ سے ہی بلوچستان میں انہوں نے اپنا وزیر اعلیٰ بنایا ہے اور ہمارے ووٹوں کی وجہ سے ہی چیئرمین سینٹ صاحب آج چیئرمین سینٹ کی کرسی پہ براجمان ہیں. ہمارے ووٹوں کی وجہ سے پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک شخص دوسری دفعہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بنا. تو یہ سارے وہ حقائق ہیں. تو ہم ایک دوسرے کو اگر اپنی احسانات گنوانے بیٹھیں گے تو بات نامناسب ہوگی. کیونکہ تلخی کہاں بڑھتی ہے؟ تلخی وہاں بڑھتی ہے جب آپ پچھلے 1.5 سال میں کوئی 1 درجن سے زائد مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے، حکومت کا دھڑن تختہ ہو جائے گا، ہم جو ہے پارلیمنٹ میں جو ہے بائیکاٹ کر دیں گے. اس قسم کی باتیں دیکھیں. بلاول صاحب نے احتجاج کیا کہ ہمارے ایم این ایز کو آپ گرانٹ نہیں دے رہے. تو یہ احتجاج کبھی پنجوتا صاحب نے تو نہیں کیا، کیونکہ وہ ظاہر پتہ ہے انہیں اپوزیشن میں بیٹھے. ہم نے بلاول صاحب کی اس بات کو وزن دیا اور 10 ارب روپے ان کے پاس پارک کر دیے. گیلانی صاحب نے اعتراض کیا کہ ہم ملتان کے سٹیک ہولڈر ہیں، ہمارے کہنے پہ انتظامی افسران نہیں لگتے، ان کو وہاں اکاموڈیٹ کیا. آج بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس 8 کلب میں 4th فلور کے اوپر گیلانی صاحب کے بیٹے کو دفتر دیا ہوا ہے، جہاں وزیر اعلیٰ صاحبہ بیٹھتی ہیں وہیں وہ بیٹھتے ہیں. تو بیسیکلی وہ اپنے تمام معاملات پی ای سی کے وہ ایک چیئرمین ہیں، لیکن ایز اے انٹائٹلمنٹ وہ سی ایم آفس میں نہیں بیٹھ سکتے، لیکن وہ بیٹھتے ہیں. ہمارے اتحادی ہیں اور کوئی ہمارا احسان بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا نہروں والا معاملہ ہوا، اس کا نون لیگ سے بالکل پہ کوئی تعلق ہی نہیں تھا، نہ نون لیگ کا برین چائلڈ تھا. جہاں معاملہ طے ہوئے زرداری صاحب کے سب علم میں تھا، آپ نے چیزیں طے کی اور عوام میں آ کے آپ نے کہا کہ نون لیگ جو ہے وہ سندھ کے پانی پر قبضہ کرنا چاہ رہی ہے. حالانکہ وہ نہریں اگر بنتی بھی تو پنجاب کے جو حصے میں جو نیشنل واٹر ایکارڈ ہے اس کے تحت جو طے ہوا ہے پنجاب کو کیا پانی ملنا ہے، لیکن ہم پھر بھی خاموش ہوئے، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. بجٹ میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا جی ہم بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے اور حکومت دھڑن تختہ ہو جائے گی. لیکن آپ کے 3-4 جائز مطالبات ہم نے مان لیے تو بجٹ بھی منظور ہو گیا. تو بار بار وہ کہتے ہیں قدر کھو دیتا ہے روز روز کا آنا جانا. اس طریقے سے دیکھیں ہم نے ابھی مریم نواز صاحب نے پہلا بڑا وزٹ ملتان کا کیا، اپنے ایم این ایز کو پیچھے رکھا، گیلانی صاحبان کی بیٹوں کو آگے رکھا. گیلانی صاحب نے ساؤتھ پنجاب کے اندر بطور سپر پرائم منسٹر وزٹس کیے فلڈڈ ایریاز کے. بلو بک کے تحت ان کا وہ پروٹوکول نہیں بنتا تھا، لیکن ہم نے بینگ الائی اور محبت بڑھانے کے لیے کیا. میں آتا ہوں حذیفہ صاحب، میں آپ کے پاس لیکن مسلسل بات ختم کرنے لگا ہوں. دیکھیں مسلسل اس طریقے سے ایک دوسرے کو یہ کہنا کہ میں ایسے ہی کہ میں آپ سے کہوں میں آپ کے پروگرام میں نہیں آؤں گا تو وہ پروگرام نہیں چلے گا. آپ نے کہا جی آپ کیا نہیں کوئی حیثیت نہیں. ہم دونوں لازم الملزوم ہیں. جس طرح بینچ اور بار کا تعلق ہوتا ہے، اینکر اور سیاستدان کا تعلق ہوتا ہے، الائز بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کی ہم ہر طرح کی تلخی برداشت بھی کرتے ہیں، ان کا حق بھی ہے. لیکن جب پیپلز پارٹی ایسا کرتی ہے تو مناسب نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی یہ چونکہ آپ نے سوال کیا، ہمارا اور پیپلز پارٹی کا انشاءاللہ اتحاد بھی چلے گا. چیئرمین بلاول صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کی آئندہ ہفتے ملاقات ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں حل ہو جائیں گی جی انشاءاللہ. چلیں اچھا حذیفہ صاحب ذرا اس پہ بریفلی رسپونڈ کر دیجئے گا کہ جب آپ کے اپنے اتحادی اس قسم کی بات کرتے ہیں تو پھر یقیناً اس سے ایک منفی تاثر تو ابھرتا ہے کہ وہ اس طرح کی بات کریں کہ اگر ان سے ہاتھ ملاؤ تو ہمیں بھی ووٹ نہیں ملے گا، یا بیوروکریسی یہ کر رہی ہے، اس قسم کی کرپشن ہو رہی ہے. تو یہ تو پھر ایک پرابلمٹک چیز تو ہے. یہ دیکھیں اس پہ تو میں رسپونڈ کروں گا، لیکن پنجوتا صاحب نے جو باتیں کی وہ تو باتیں ایسے کر رہے جیسے کوئی اینالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. اپنی جماعت کی نمائندگی ضرور کریں. ان کے تو بانی نے جس کو وزیر اعلیٰ لگایا ہوا ہے، وہ وزیر اعلیٰ یہ کہتا ہے کہ میرے بانی کی بہن جو ہے وہ ایجنٹ ہے.
اور بہن یہ کہتی ہے میرا وزیر اعلیٰ کرپٹ ہے، اس پہ تو پہلے جواب دے دینا. ہمارے اتحادی کو تو کوئی ہمارا کوئی نکاح تھوڑی ہوا ان سے، کوئی خونی رشتہ تھوڑی ہے. یہاں تو خونی رشتے آپس میں بانی تحریک انصاف سے میٹنگ کر کر علی امین گنڈا پور باہر آتے ہیں اور بانی کی بہن کو کہتے ہیں کہ تو ایجنٹ ہے جی بہن ان کی. تو دوسری بات یہ کہ ندیم افضل چند صاحب یا کوئی بندہ بات کرے، آپ ہر بندے کی بات کو جماعت کا موقف نہیں تصور کرتے. چاہے ندیم افضل چند صاحب ہوں یا کچھ اور لوگ ہیں، چودھری منظور صاحب ہوں، ان کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پیپلز پارٹی کی فیصلہ سازی میں کوئی اختیار ہے، یا ایون کہ آپ کوئی ایک فوٹیج دکھا دیں جس میں بلاول صاحب یا زرداری صاحب پی ایم ایل این کے ساتھ کسی ایشو پہ بیٹھے ہوں اور ان میں لوگ موجود ہوں. ان کو تو انہوں نے پارلیمنٹ کی راہ بھی نہیں دکھائی اگر، اور نہ ہی کوئی سندھ میں اکوموڈیٹ کیا. جو فیصلہ ساز ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ کوئی بات کرتے ہیں تو میٹر بھی کرتی ہے. جس طریقے سے کل نوید قمر صاحب نے بائیک آؤٹ کیا تو تارڑ صاحب نے فوراً صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے معذرت کی اور انہیں واپس لے کر آنے کی کوشش کی. لیکن بات یہ کچھ جو ایسے لوگ ہیں جو کہ ذرا ہماری بھی جماعت میں بہت سارے لوگ ہیں جن کی اپنی ظاہر ہے نہ لیڈرشپ تک ایکسیس ہے نہ ہی کسی فیصلہ سازی کا حصہ ہے. اگر وہ کوئی پارٹی کا پالیسی سٹیٹمنٹ دینا شروع کر دیں تو ظاہر ہے پھر مجبوری کے تحت ان کے متعلق مجھے بھی یہی بات کرنا پڑے گی. تو جو چند صاحب ہیں یا پھر چودھری منظور صاحب ہیں، ان کے لیے بس اتنی بات ہے. باقی جو پی ٹی آئی کے دوست ہمارے، بالکل ان کی کچھ باتوں میں وزن بھی ہے کہ یہ بات پیپلز پارٹی کو نہیں کرنی چاہیے جو انہوں نے باتیں کی. لیکن اس سے بھی اہم بات یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آپ کی تو اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور بڑی حساس آگ ہے کہ بانی تحریک انصاف کی بہن کو بانی تحریک انصاف کا پسندیدہ وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایجنٹ ہے، اور بانی تحریک انصاف کی بہن بانی تحریک انصاف کے پسندیدہ وزیر اعلیٰ کو کہہ رہی ہیں کہ انتہائی کرپٹ ہے، کرپشن کا بازار گرم ہے اور یہ ڈبل کھیلتا ہے اور یہ ڈبل ایجنٹ ہے. اور یہ کب ہوا؟ جب بانی تحریک انصاف سے ملاقات ہوئی علی امین گنڈا پور کی. تو اس پہ میرے خیال سے پی ٹی آئی کے دوست یہ بالکل اس پہ ہم ان سے اچھا ہوگا کہ اپنے گھر کو ذرا آپ ڈسپلن میں لے آئیں، پھر دوسرے گھر کی بات کرتے ہوئے مزہ آئے گا. پھر چلیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک ہم نے لینی ہے، تو بریک سے واپس آئیں گے تو اس گفتگو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک پنجوتا صاحب، میں آپ کے پاس آؤں گا لیکن میں رانا صاحب کو شامل کرنا چاہتا ہوں. رانا صاحب، وہاں پہ تو اتحادی الزام لگا رہے ہیں، یہاں پہ آپ کی جماعت کا اپنا وزیر اعلیٰ آ کے اپنی لیڈر کی بہن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایجنٹ ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کیا چکر ہے؟ اٹس این اے ویری بیڈ ٹیسٹ ٹو بی ویری آنیسٹ. ٹھیک ہے، آپ کسی کو جسٹیفیکیشن کسی کے لیے نہیں دے سکتے کہ جناب یہ اس نے غلط کہا یا صحیح کہا، کیونکہ اس کی جسٹیفیکیشن بنتی نہیں ہے. کیونکہ وین یو اسٹارٹ واشنگ یور لانڈری ان پبلک اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن. اور بڑے عرصے سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ پی ٹی آئی کے پاس سپورٹر بھی ہے، ووٹر بھی ہے، ان کے پیچھے لوگ بھی چل رہے ہیں، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو ایشو بنا ہوا ہے وہ یہی بنا ہوا ہے کہ ہر بندہ اٹھتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے کہ نہ اس کو دشمنوں کی ضرورت نہیں. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.